کر رہا تھا، قرآن کی بہت ہی مشہور و معروف آیت میں نے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں والدین کا ذکر کیا اور ساتھ میں رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا۔ والدین اگر دنیا میں خوش ہیں اور والدین کی دعائیں اگر آپ کے ساتھ ہیں تو کہتے ہیں کہ والدین کی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھا ہے، وہ تاثیر رکھا ہے کہ اگر بڑی سے بڑی بلا بھی آپ کے اوپر آ جائے، اگر والدین دعا کر دے تو وہ بلا ٹل جاتی ہے۔ اور وہی والدین اگر دنیا میں تم سے ناراض ہو جائے تو تمہیں دنیا میں کہیں بھی سکون میسر نہیں ہوگا، چاہے تم پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں کر لو، اس کے بعد بھی اگر تم چاہو کہ مجھے سکون مل جائے، سکون میسر نہیں ہوگا۔ اگرچہ دولت تمہارے پاس ہوگی، جائیداد تمہارے ساتھ ہوں گے، ساری چیزیں تمہارے ساتھ ہوگی، اس کے باوجود تم کو سکون میسر نہیں ہوگا اگر والدین ناراض ہوں۔ اور اگر والدین آپ سے خوش رہیں، والدین کی خوش ندی ہے آپ کے ہر کام میں، تو پھر یاد رکھیے گا آپ کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ والدین جب اپنی اولاد کے لیے دل سے دعا کر دے تو بلا حائل بلا روک ٹوک اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا پہنچتی ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ 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 تبارک و تعالیٰ نے والدین کی شان کس قدر بیان فرمایا ہے۔ والدین وہ والدین ہیں جو آپ کی دنیا بھی آباد کر سکتی ہیں، آپ کی آخرت بھی آباد کر سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ والدین کو صبح صبح جب تم نماز پڑھ کے آؤ اپنے والدین کا دیدار کرو، اپنے والدین کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے چہرے میں اگر بیٹے نے پیار سے ماں کو دیکھا، ماں کو پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے کے اور پکارنے کے بدلے میں ایک حج ایک عمرے کے برابر نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک حج ایک عمرہ، انسان حج کر کے نیکیاں کمائے گا، آپ گھر میں والدین کا دیدار کر کے نیکیاں کمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نیکیاں کمانے کے لیے کتنے کتنے رستے دیے ہیں۔ اللہ اللہ والدین اگر ناراض ہو جائے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، رسول اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہو اور ماں باپ کو دنیا میں نہ منایا ہو، ماں باپ سے معافی نہ مانگے ہو، قیامت کے دن ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ سماعت کر لیجئے۔ حضرت علقمہ صحابی رسول ہیں، کیا نام ہے؟ حضرت علقمہ صحابی رسول ہیں۔ علقمہ چاکنی کے وقت پہنچ گیا، چاکنی کے وقت میں پہنچا، سامنے موت کھڑی ہے، علالت میں ہے، ایسا لگ رہا ہے روح ابھی نکل جائے گی، روح ابھی نکل جائے گی، مگر روح نہیں نکل رہی ہے، پریشانی میں ہے، شدت میں ہے۔ سب دیکھ کر دنگ رہ گئے، آخر روح کیوں نہیں پرواز کرتی، روح کیوں نہیں نکلتی؟ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پہنچائی، یا رسول اللہ آپ کا جو صحابی ہے علقمہ،
علالت میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ روح ابھی نکلے، بہت تکلیف میں ہے، مگر روح نہیں نکلتی، اور زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہو رہا ہے، اور زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی، اللہ کے نبی نے حضرت علقمہ کی امی جان کو بلایا۔ امی جان آئی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان فرمائیے، کیا خدمت کروں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے بوڑھی اماں، جو میں آپ سے بات کروں وہ سچ سچ بتا دینا۔ اے بوڑھی اماں، میں آپ سے جو بات کروں وہ سچ سچ بتا دینا۔ کہا حضور فرمائیے۔ کہا تم اپنے علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ ماں ہے، اپنے بیٹے کی برائی کرے گا؟ چاہے گا برائی کرنا؟ نہیں نا۔ بوڑھی اماں اپنی اولاد کی تعریف کرتی جا رہی ہیں، میرا علقمہ تو بہت ہی پیارا ہے، میرا علقمہ مجھ سے بھی بے حد محبت کرتا ہے، میرا علقمہ آپ سے بھی بے حد محبت کرتا ہے، میرا علقمہ کبھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑتا، یا رسول اللہ، میرا علقمہ آپ کے پیچھے 5 وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی ساری تعریفیں سننے کے بعد عرض کرتے ہیں، بوڑھی اماں، بات ساری ٹھیک ہے، کیا تو علقمہ سے راضی ہے؟ یہ ساری باتیں درست ہے، لیکن تو بھی علقمہ سے راضی ہے؟ اللہ اللہ، بوڑھی اماں خاموش ہو گئی، بوڑھی اماں خاموش ہو گئی، عرض کرنے لگے، پیارے آقا، پیارے آقا، جب بھی کبھی ان کی بیوی کے مقابلے میں میری کوئی بات آتی یا اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا، میری نافرمانی کرتا۔ بوڑھی اماں نے صاف صاف بتا دیا، میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، لیکن جب کوئی بات ان کی بیوی کی اور میری سامنے آ جاتی ہے تو علقمہ اس وقت اپنی بیوی کی بات کو مان لیتا ہے اور میری بات کو نہیں مانتا، اس سے میرا دل دکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، میرے نبی نے بوڑھی اماں کو کیوں بلایا؟ میرے نبی علیہ السلام نے علقمہ کی امی کو کیوں بلایا؟ کیونکہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، مالک کون و مکان ہے، مالک کون و مکان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ کہہ دیجئے، جب میرے نبی کے پاس یہ خبر پہنچی، علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، میرے نبی سمجھ گئے کیوں جاری نہیں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کسی اور کو نہیں بلایا، کسی اور کو نہیں بلایا، علقمہ کی امی کو کیوں بلایا؟ میرے نبی جانتے تھے اللہ نے میرے نبی کو غیب داں بنایا ہے، میرے نبی غیب داں نبی ہیں، غیب کی باتوں کو جاننے والا پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو وہ علم دیا ہے، وہ علم دیا ہے کہ کسی پیغمبر کے حق میں اللہ نے وہ علم عطا نہیں کیا۔ تو پتا چلا میرے نبی جانتے تھے علقمہ کی امی ناراض ہے، جس وجہ سے علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا، اے بوڑھی اماں، تو علقمہ کو معاف کر دے، علقمہ کو معاف کر دے۔ بوڑھی اماں خاموش ہو گئی، عرض کرنے لگی، پیارے آقا، آپ کی فرمان سر آنکھوں پر،
آپ کی فرمان کی بے انتہا قدر کرتی ہوں، بے انتہا قدر کرتی ہوں، لیکن میں علقمہ کو معاف نہیں کروں گی۔ میرے نبی نے اتنا سننا تھا، عرض کرنے لگے واقعی تو علقمہ کو معاف نہیں کرے گی؟ اللہ کے نبی نے بلال کو حکم دیا، بلال جاؤ لکڑیاں اکٹھے کرو۔ حضرت بلال گئے، لکڑیاں اکٹھے کر لی، کہا لکڑیوں پہ آگ لگاؤ، آگ لگا دی گئی، علقمہ کو لے کر آؤ اور اس آگ میں پھینک دو۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا، ماں کا ممتا جاگ اٹھا، چیخ اٹھی، پکار اٹھی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں اپنے لختے جگر کو اس آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ یا رسول اللہ، میں اپنے لاڈلے کو، جس کو میں نے بچپن سے لے کر اب تک محبت کرتی ہوئی آئی ہوں، اس آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ یا رسول اللہ، اس طرح کا ظلم نہ کیا جائے، یا رسول اللہ، کوئی اور راستہ اپنا لیا جائے۔ اللہ اللہ، پیارے آقا نے فرمایا بوڑھی امی، بوڑھی امی، کہنا مقصد یہ ہے کہ آج دنیا کی آگ میں اپنی اولاد کو آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، کل قیامت کی میدان میں، کل قیامت کے میدان میں دوزخ کی آگ میں اپنی اولاد کو جلتے ہوئے کیسے دیکھو گی؟ بوڑھیا ماں، آج تم دنیا کی آگ میں جلتے ہوئے اپنی اولاد کو نہیں دیکھ سکتی، کل قیامت کے میدان میں اور دوزخ کی آگ میں اپنی اولاد کو جلتے ہوئے کیسے دیکھو گی؟ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، رو پڑی، رو پڑی، ماں کا ممتا جاگ اٹھا، پکار اٹھی، یا رسول اللہ، میں نے اپنے علقمہ کو معاف کر دیا۔ یا نبی اللہ، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، جو ہی علقمہ کو ان کی امی نے معاف کر دیا، فوراً علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ علقمہ نے پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد علقمہ کی روح پرواز کر گئی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، کبھی والدین کا دل نہ دکھانا، والدین کا دل نہ دکھانا، کہ والدین اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ کبھی ایک لمحہ بچپنے کو یاد کر لینا، جن والدین کو تم برا بھلا کہتے ہو، وہی والدین بھوکے رہ رہ کر تم کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ جن والدین کو تم برے بھلا کہتے ہو، وہی والدین تمہارے لیے رات رات پر جگی رہتی تھی۔ آج مسلمان اس قدر احسان فراموش بن گئے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ دیکھا ہے، باپ ایک طرف چلاتا رہتا ہے، ماں ایک طرف چلاتی رہتی ہے، اپنی طبیعت کو لے کر، اپنی بیماریوں کو لے کر، لیکن اولاد کی توجہ والدین پر نہیں جاتی۔ اپنے بیوی بچے کے ساتھ مگن ہوتے ہیں اور والدین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کبھی ایسا نہ کرنا۔ قیامت کے میدان میں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے والدین کو جنتی بنا دیا، ایسے وقت میں اللہ حکم دے گا، اگر تمہاری اولاد تمہارے حق میں تھے، تمہارے ساتھ کھڑے تھے، تمہاری عیادت گزاری میں اپنی زندگی گزارے تھے، تمہارے دیکھ بھال میں اپنی زندگی گزارے تھے، تمہاری ہر وہ چیز لا کر دیتے تھے، اگر تم دنیا میں خوش تھے، آج اپنی اولاد کو ساتھ میں لے کر جنت میں جاؤ۔ حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا تھا، والدین کی دعا وہ اثر رکھتی ہے
کہ اللہ کی بارگاہ میں بلا روک ٹوک پہنچ جاتی ہیں، بلا روک ٹوک پہنچ جاتی ہیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول انتقال کر گئے، انتقال کر گئے۔ میرے نبی نے حکم دیا نہلاؤ دھلاؤ کفن پہناؤ، ساری چیزیں تیاری کر لی گئی، قبر کھودی گئی، سارے صحابہ اکرام اکٹھے ہو کر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد پھر آگے بڑھنے لگے، بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، آگے بڑھنے لگے۔ سارے صحابہ اکرام کندھا دے رہے تھے علقمہ کے جنازے کو، سارے صحابہ اکرام کندھے دے رہے تھے، میرے نبی بھی کندھا دینے لگے۔ سارے صحابہ اکرام اپنے پیروں کے بل چلتے تھے، مگر میرے نبی اپنے انگلیوں کے بل چلتے تھے، میرے نبی انگلیوں کے بل چلتے تھے۔ صحابہ اکرام پیروں کے بل چلتے تھے، مگر میرے نبی اپنے پیروں کے انگلیوں کے بل چلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علقمہ کے جنازے کے بعد، دفنانے کے بعد صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہم سب تو اپنے پیروں کے بل چل رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیروں کے بل نہیں، اپنے پیروں کے انگلیوں کے بل چلتے تھے۔ اللہ کے نبی خوشی خوشی پکار اٹھے، اے صحابیوں، اس جنازے میں اتنے فرشتے شامل ہو گئے، اتنے فرشتے شامل ہو گئے کہ مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ جب ماں نے معاف کر دیا، بچے کی بخشش ہو گئی، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اور پھر اس جنازے میں اللہ کے نبی شریک ہیں، اس جنازے میں اللہ کے نبی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو بھیج دیا، جاؤ جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ تو جس جنازے میں اتنے فرشتے شامل ہو جائے، اس جنازے کا کیا کہنا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے حالات کو دیکھتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین کی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، دین کی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے دلوں سے والدین کی محبت ختم ہو رہی ہے، ہمارے دلوں سے ماں باپ کی عظمت اور شان ختم ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ والدین سے محبت کیا کرو، والدین سے پیار کیا کرو، اپنے والدین کی دیکھ بھال کیا کرو، وقت بے وقت جب ان کو ضرورت پڑے تمہاری حاضر ہو جاؤ، ان کی دوائی کا خیال رکھو، ان کے عیادت کرو ان کی، تاکہ وہ تم سے خوش رہے۔ جب وہ خوش رہیں گے تو اللہ تم سے راضی رہے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار آپ کو ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رہے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔